اللہ اکبر، کانپ اٹھا اس کے فتووں سے فرنگی سامراج۔ انگریز سمجھا تھا کہ ہم نے ظلم کر لیا، ہم نے خون بہا دیا، ہم نے یہاں دولت کے انبار لگا کر کتابیں لکھوا لی حضور کی تعظیم کے خلاف، تو اب کوئی اہل حق آواز نہیں اٹھائے گا۔ نہیں، آپ نے فتویٰ دیا، اور ایسا فتویٰ دیا کہ مسلمانوں میں جہاد کی روح پھونک دی۔ کانپ اٹھا اس کے فتووں سے فرنگی سامراج، اس کے نعروں سے ہوئے بیدار شیران وطن، کے نعروں سے ہوئے بیدار۔ آپ نے اس دوران ہندوستان کے بے شمار علاقوں کا دورہ کیا، اور وہاں آپ نے باقاعدہ مسلمان نوجوانوں کی جمعیتیں قائم کی جو انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف فتویٰ بھی نہیں دیا بلکہ ساتھ عملی طور پہ کام بھی کیا، اور پھر فرمایا وہ خطیب حریت، اللہ اکبر، شعلہ نوا، جوش آفری۔ یہ اتنے بڑے خطیب، اتنے بڑے عالم تھے کہ مرزا غالب کا نام تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں۔ مرزا غالب بھی ان کے بہت عقیدت مند تھے، اور بڑی دوستی تھی ان کی آپ سے۔ تو وہ خطیب حریت، شعلہ نوا، اللہ اکبر، جوش آفری، جامع دہلی کو گرماتا رہا جس کا سخن۔ آپ جامع مسجد دہلی کے اندر کھڑے ہو کر انگریز کے خلاف فتویٰ دیا کرتے، انگریز کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارا کرتے، اور رسول اللہ کی شان بیان کیا کرتے تھے، اسلام کی حقانیت بیان کیا کرتے تھے۔ اس کا وہ فرزند فاضل، اس کی سچی یادگار، عاشق میر عرب، عبد خدائے ذوالمنن، ہند میں روشن کیا جس نے چراغ فلسفہ، پیکر علم و ہنر، ظلمت میں شمع انجمن، آسمان اہل سنت کا درخشاں آفتاب۔ اہل سنت ہی وہ خوش نصیب ہیں، اہل سنت ہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے پاس علامہ فضل حق خیر آبادی جیسا شعر ہے، جن کے پاس مولانا حسرت موہانی جیسے عظیم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، جن کے پاس امام احمد رضا فاضل بریلوی جیسی عظیم نابغہ روزگار شخصیت ہے، عبقری شخصیت ہے۔ الحمدللہ ہمارے جتنے بھی اکابرین بزرگ ہیں، ہم فخر سے سینہ چوڑا کر کے ان کا نام لے سکتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی یہود و نصارہ سے ہاتھ نہیں ملایا، اور اپنے بڑوں کا نام لینے میں ہمیں کوئی شرم و عار نہیں آتی، جبکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، آپ جا کے کتابیں پڑھ لیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے بڑے انگریزوں سے وظیفے لے کر کتابیں لکھتے رہے، جبھی تو انہوں نے رسول اللہ کی گستاخیاں لکھی ہیں۔ اللہ اکبر، آسمان اہل سنت کا درخشاں آفتاب، ہند کے ظلمت قدوں پر جو رہا جلوہ فگن۔ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنے اکابرین کی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔